تاریخ یعقوبی اہل سنت تاریخ ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں جملہ سرکار ختم مرتبت کا موجود ہے کہ بعض لوگوں نے جب آ کر کچھ سوال کیا تھا اس عقد کے بارے میں تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے فاطمہ کو علی کے ازدواج میں نہیں دیا، اللہ نے فاطمہ کو علی ابن ابی طالب کے ازدواج میں دیا۔ جی، جن لوگوں نے آ کے خاصگاری کی بھی اور اس لائق نہیں تھے کہ اس کے بعد گویا حضور کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا اور پھر حضور منتظر رہے، یہاں تک کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عقد زمین پر جب ہوا اس سے 40 دن پہلے آسمانوں پر ہوا۔ اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 43 میں اس عقد کے بارے میں پوری تفصیل لکھی ہے، ایک کے بعد ایک روایتیں کہ اس عقد کا ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جی، اللہ اس کا ولی ہے، اس عقد کا ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے خود خطبہ پڑھا، علی و زہرا کا کسی وکیل نے نہیں پڑھا، ان کے خالق نے خود پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھا ہے۔ اللہ ولی ہے۔ ایک خطبہ جبرائیل نے دیا، والخطیب جبرائیل، جبرائیل خطیب ہے۔ فرمایا میکائیل الداعی، وہ دعوت دینے والے ہیں، اور اسرائیل وہ نچھاور کرنے والے ہیں۔ الناصر و اسرائیل کیا نچھاور کرنے والے ہیں؟ تناصر ثمار الجنہ، ملائکہ پر جنت کے جو پھل تھے وہ نچھاور کیے گئے، اور حوروں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سورہ یاسین، سورہ شورا اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے جنت میں، جب عقد علی اور زہرا ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یعنی بڑی لطیف تعبیر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سیدہ کونین کی اور جنت میں رضا چاہے گا تو وہ یہ کرے گا کہ ان کے ماننے والی کسی بھی خاتون کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ قیمتی لباس اور زیورات وہ جنت میں بھیجوائے گا تاکہ ان کے راضی ہونے سے پھر سیدہ بھی راضی ہو جائے۔ اور یہ اہتمام کیا گیا اس وقت بھی کہ جب عقد علی اور زہرا ہو رہا تھا، کہ جنت کی حوروں میں لباس تقسیم کیے گئے، زیورات تقسیم کیے گئے، یعنی ایک عجب ہی خوشی کا ماحول تھا زمین و آسمان کے درمیان۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خود خطبہ پڑھنا شروع کیا وہ خطبہ یہ تھا کہ الحمد ردائی والعظمت کبریائی والناس کلہم عبیدی و امائی انی قد زوجت فاطمہ امتی بعلی صفوتی۔ یہ پہنچا، الحمد میری چادر ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، 14 معصومین جانتے ہیں۔ الحمد ردائی، الحمد میری چادر ہے، والعظمت کبریائی، اور میری عظمت میری کبریائی ہے، اور والناس کلہم عبیدی و امائی، جتنے بھی انسان ہیں یہ سب میرے بندے ہیں اور میری کنیزیں ہیں۔ انی قد زوجت، تو میں ازدواج میں دے رہا ہوں، کوئی وکیل نہیں دے رہا، اللہ خود دے رہا ہے ازدواج میں، میں خود ازدواج میں دے رہا ہوں فاطمہ کو، جو میری کنیز خاص ہیں، بعلی صفوتی، ان علی کے ازدواج میں کہ جو میرا انتخاب خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، صفوتی، میرا خاص انتخاب علی ابن ابی طالب ہے، جسے میں نے خود منتخب کیا ہے۔ یہ ازدواج ہوا، ہجرت کے 22 مہینے گزر چکے تھے ہجرت کو، اور جب دوسروں کا رشتہ رد ہو چکا تھا تو پھر مولا کائنات کے پاس انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ علی آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو علی ابن ابی طالب نے کہا تھا کہ مجھے حیا مانے آتی ہے کہ میں جاؤں اور رسول اللہ سے اس بات کا ذکر کروں، لیکن حکم خدا آیا۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب پہنچے وہاں پر اور اس بات کا اظہار فرمایا تو حضور نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے اس مال دنیا میں سے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ زرہ ہے، کا زرہ کو فروخت کر دیجئے اور اس کے ذریعے سے مہر کا اہتمام کیجئے، اور اس مہر ہی کے ذریعے سے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے گھر میں کہ جو کچھ 12 چیزیں ہیں، یا اس کو اگر اور تفصیل میں جائیں تو 17 چیزیں ہیں، جس میں کچھ مٹی کے برتن ہیں، کچھ اس طرح کا اہتمام ہے، اس کے لیے اہتمام فرمائیے۔ یہ جو اہتمام ہوتا ہے نا عقد کے موقع پر، یہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری نہیں قرار پائی،
یہاں لڑکے کی ذمہ داری قرار پائے، وہ اہتمام کرے، وہ مہر سے اہتمام کرے جی۔ اور اس ازدواج پر حضور نے ایک نیا لباس آمادہ کیا سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے لیے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے تاریخ میں کہ شب عروسی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے در پر ایک فقیر آیا، تو بی بی ویسے جو لباس زیب تن فرماتی وہ پیوند لگا ہوا لباس ہوتا کبھی، اور وہ جو نیا لباس عروسی کے لیے تھا وہ شب عروسی ہی اس فقیر کو عطا کر دیا بی بی نے۔ حضور مکرم نے ایک سوال پوچھا، کاش اس بات کو میں پہنچا سکوں۔ حضور مکرم نے ایک سوال پوچھا، یہ جو میرے یوتھ داہنے بانے تشریف فرمائے آج تشریف لائے وہ، اور وہ چاہ رہے تھے کہ، اور مجھ سے ریکویسٹ بھی کی گئی کہ ریلیونس آف امامت ان کرنٹ ایرا، اس پہ بات کی جائے۔ دیکھیں یہ ریلیونس آف امامت ہے یہاں پر، کہ آپ جنہیں حجت سمجھتے ہیں ان کی زندگی یہ ہے کہ جب انہوں نے عطا کیا تو پھر حضور نے جا کے پوچھا کہ اے زہرا آپ نے نیا لباس جو شب عروسی کا تھا وہی عطا کر دیا فقیر کو۔ تو ایک اتنا خوبصورت جملہ جس کی طرف میں کم از کم آج ہی جب میں دوبارہ مطالعہ کر رہا تھا تو اور متوجہ ہوا۔ بی بی نے جواب دیا اپنے بابا کو کہ بابا میں نے یہ نیا لباس اس لیے دیا کہ میں آپ کی طرح ہونا چاہتی ہوں، تاکہ میں آپ کی طرح ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور پھر فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس آیت پر عمل کروں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک وہ اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے۔ جو سیرت خدیجہ ہے وہ سنت فاطمہ زہرا میں نظر آئی۔ پھر یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات بھیجتے ہیں فاطمی اور حیدری محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی۔ تو یہ سادہ ترین ازدواج، لیکن وہ بابرکت ترین کہ انا اعطیناک الکوثر، اسی ازدواج کا صدقہ ہے۔ اور آج کے جشن کا صدقہ ہے تمام سادات کا وجود، تمام سادات کا وجود آج کے جشن کا صدقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نسل میں وہ برکت عطا فرمائی، اور ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی زندگی سے، کہ جب بی بی تشریف بھی لائیں تو اس وقت، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں نے عرض کیا کہ آج مختصر بات رکھنا چاہتا ہوں، اپنی موت کو بھی یاد فرمایا۔ ایک عجب انداز ہے کہ یا امیر المومنین آج میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر منتقل ہوئی ہوں تو میں تصور کر رہی ہوں کہ آپ کے گھر سے قبر میں بھی منتقل ہونا ہے، اور کیوں نہ ہم اس زندگی کا آغاز ساری رات عبادت سے کریں۔ اب دیکھیں، جب ہم کوئی ایسے مفہوم پر بات کر رہے ہوں کہ جو ہماری زندگیوں میں بھی ہو اور اہل بیت کی زندگی میں بھی ہو، تو اس میں ادب، بہت احترام اور معنی ہے کہ میں وہی بات کہہ سکتا ہوں جو روایت میں، اس سے زیادہ آگے میں کہہ نہیں سکتا کچھ۔ تو ہم سے کہا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس زندگی کا آغاز کرو، انہوں نے ساری رات نماز اور عبادت میں گزاری۔ لہذا جب امیر المومنین پہنچے سرکار ختم مرتبت کے پاس، اگلے دن ملاقات ہوئی تو حضور نے یہ پوچھا کہ اے علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ اور علی ابن ابی طالب امام المتقین نے جواب دیا کہ میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت پروردگار میں بہترین مددگار پایا۔ پتہ نہیں کہ یا علی، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا۔ کاش اس بات کو کبھی اور تفصیل سے بھی بیان کیا جا سکے، لیکن اس وقت کا جو فیملی سسٹم یہاں پر ڈسٹرب ہو کر اس کا پورا فیبرک بکھر گیا پہلے ہی سے، اور یہاں کی جو اولڈ جنریشن ہے وہ بھی پریشان ہے اپنی نئی جنریشن کے لیے، کیونکہ ان کی اولڈ جنریشن میں بھی کم از کم کچھ نہ کچھ ایتھکس تھے جو آج ختم ہو گئے۔ تو جس شیطانی راستے پر یہ چل پڑے، ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس وقت نئے سینسس کے آپ کے سامنے کچھ جو نئے فیگرز ہیں وہ آئے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ڈیورس کا ریشو بھی بڑھ گیا اور کتنا زیادہ سیپریشن کا ریشو بھی بڑھ گیا۔
اور وہ بڑھتے اس کا لازمی جو سسٹم بن چکا اس کا لازمی نتیجہ ہی ہے، اس کا اختتام ہی اس بات پر ہے. اس لیے کہ بہرحال اب کسی کو اچھا لگے برا لگے، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو ولایت عطا کی ہے عورتوں پر. ابھی قرآن کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ولایت کا ایک پورا سسٹم رکھا ہے. اس ولایت کے سسٹم کو جہاں کہیں آپ ڈسٹرب کریں گے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا نیچے تک.